اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے پہلے سمیسٹر کی پہلی باقاعدہ کلاس میں تہہ دل سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ان 3 سمیسٹرز میں، جیسا کہ آج پہلا سمیسٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے باقاعدہ جو ہماری کلاس کا آغاز ہو چاہتا ہے، تو اس سمیسٹرز میں آپ نے اگر اپنے تمام لیکچرز کی ریویژن کر لی، ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریکارڈنگ مل رہی ہے، ملے گی، اگر آپ نے اپنے لیکچرز کی ریکارڈنگ کر لی، سن لی ڈیلی بیسس کی، اور آپ نے اس کی ایک بار ریویژن کر لی، اسائنمنٹس کے بارے میں غور کر لیا، دھیان کر لیا، تو سر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ پاک نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے۔ سیکھو پاکستان کا معروف ادارہ ہے، اور آپ یقین جانیے گا اس کلاس کے بعد آپ اچھے طریقے سے چیک کیجیے گا، جا کے میری بات کو ویریفائی کیجیے گا، پاکستان میں ایسا کوئی دوسرا ادارہ اس وقت دستیاب نہیں ہے جو کہ اس طرح مفت میں، سر 1500 روپیہ مفت ہی ہوتا ہے نا جی، 1500 روپے کے اندر 3 کورسز پروفیشنل لیول پہ گوگل سرٹیفکیشنز کے اکارڈنگلی کروائے۔ سر کوئی نہیں کرواتا، کروائی کوئی نہیں رہا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس کی ہر ریکارڈنگ کو سننا ہے، اور ہر ریکارڈنگ کو سننے کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی جتنی آپ کر سکیں۔ دس از دی اونلی تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو سر میں آپ کو اس بات کا میک شور کرتا ہوں کہ اب سے صرف 2.5 ماہ کے بعد جب یہاں سے آپ موو کریں گے پروفیشنل مارکیٹ میں جاب کرنے کے لیے، یا آپ نے فری لانسنگ کی دنیا میں اپنے قدم جمانے ہوں گے، تو دونوں کیسز میں آپ کو مار کبھی نہیں پڑے گی، بشرطے کہ آپ نے پریکٹس کی ہو اور لیکچرز کو ریوائز کیا ہو۔ اچھا جی، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو آپ کا ہمارا یہ پہلا سمیسٹر ہے، جو ایٹ دی ویری فرسٹ اسٹیج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تھوڑی سی اس کی بیسک ڈیٹیل تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا پہلا سمیسٹر جو ہے سر وہ گرافک ڈیزائننگ کا ہوگا، اور گرافک ڈیزائننگ جو ہے یہ اٹ سیلف 3 چھوٹے سمیسٹرز پر مشتمل ہوگی۔ اس میں جو پہلا سمیسٹر ہوگا گرافک ڈیزائننگ کا، اس کے اندر آپ سیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کا جو مختلف چیزیں آپ نے اس میں سیکھنی ہیں، اس میں سٹیپ 1 کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی ڈیزائننگ، کوئی بھی مطلب جو آپ کے ذہن میں ڈیزائن آتا ہے کہ یار یہ کیسے ہے، تو آپ کا جو CC ہے یعنی کریٹیو کلاؤڈ، اور جو آپ کا CS ہے یعنی کریٹیو اسٹوڈیو، یہ دونوں کے دونوں اتنے جامع اور اتنے تخلیق کار قسم کے سافٹ ویئرز ہیں۔ یہ دونوں ایڈوب فوٹو شاپ کے بیسیکلی سافٹ ویئرز ہیں، اس نے متعارف کروائے ہیں دنیا میں۔ تو آپ کا کوئی بھی ایسا ڈیزائن جو آپ کے ذہن میں تخلیق ہوگا کہ یار یہ چیز، یہ ڈیزائن ہوا نا یار، واہ کیا بات ہے یار، کتنا مزیدار اور کتنا تخلیقی ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو ایک ڈیزائن جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ اس کورس کے گرافک ڈیزائننگ والے پہلے سمیسٹر کے اختتام پہ آپ کو آ چکا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا سر کہ 1 ماہ 1.5 ماہ 1.25 ماہ کے سمیسٹر کے اندر گرافک ڈیزائننگ میں ہم سیکھیں گے کس طرح؟ اتنی زیادہ ایڈوانس چیزیں ہیں، اتنی کریٹیو ڈیزائننگ، جیسے یہ اب وہ کپ ہے اور کپ کے اندر مچھلیاں بھی آ گئی ہیں اور اوپر وہ سوئمنگ پول بن گیا اور لڑکے نہا رہے ہیں، سر یہ ہم سیکھیں گے کس طرح؟ تو سر گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو آن لائن سسٹم ہے، پاکستان میں جتنے بھی ادارے آن لائن پڑھا رہے ہیں سر، وہ تمام کے تمام ادارے ہفتے میں 2 کلاسز لے رہے ہیں۔ سیکھو پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو ڈیلی کلاس لے رہا ہے، اور سم ٹائمز ہماری کلاس جو ہے وہ 1 کی بجائے 2 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے جو آپ سے جو کمٹ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اب سیکھیں گے، ہم نے چونکہ اسے مکمل کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہماری کلاسز ڈیلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ویک میں 2 ڈیز کریں تو وہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ ہم اسے مکمل نہیں کروا سکتے پھر کبھی بھی۔ اچھا، اس میں فرسٹ جو آپ کا لیول ہوگا جی، اس میں آپ کی جو ایڈیٹنگ ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ابھی جو سامنے آپ کی مثال ہے یہ ایک ایڈیٹنگ کی مثال ہے، اور اس میں جو ڈیزائن آپ کے سامنے مچھلیاں، پانی، کپ شپ یہ جو رکھا پڑا ہے اس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی کریٹیو قسم کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ کے لیول 1 میں سمیسٹر 1 کے اندر اس کا پارٹ جو ہے اس کا حصہ ہوگی۔ اس کے بعد
کسی بھی قسم کے تھم نیلس. یہ ایک تھم نیل ہے جو ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تھم نیل بیسیکلی جن لوگوں نے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کروانی ہوتی ہے ان کو ایک ڈیزائنر چاہیے ہوتا ہے جو اچھے تھم نیلس کریٹ کرے. تھم نیل کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا ایک ڈیزائن جو کہ آپ کی کسی ویڈیو کا عنوان ہوتا ہے, اس کی ہیڈنگ ہوتا ہے, اس کا ٹائٹل ہوتا ہے. تو اپنی ویڈیو کو جو کہ آپ بنانا سیکھیں گے ابھی نیکسٹ سیمسٹر میں, اس میں نہیں, اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اس کو آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر اگر آپ جائیں گے یا کہیں بھی دنیا میں جو ویڈیو کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ہمیشہ کسی ویڈیو کا ایک تھم نیل شو ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ تھم نیل جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. سو کسی بھی قسم کے جو کریٹو تھم نیلز ہیں ان کے رولز کیا ہیں, ڈفرینٹ قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر کس قانون کے تحت آپ نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے. کیونکہ سر قانون کا لفظ جو ہے میں نے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ آج کی جو دنیا ہے آپ میں اور جو پرانے ورژنس کے جو ڈیزائنر ہوا کرتے تھے, لائک آپ سے 20 سال پہلے والے جو بندے تھے, ان میں اور آپ میں فرق کیا ہوگا؟ ان میں اور آپ میں فرق یہ ہوگا کہ آج سے 10 15 20 سال پہلے چونکہ آن لائن سسٹم نہیں تھا ہوا کرتا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں تھی ہوا کرتی, ویب سائٹس نہیں تھی ہوا کرتی, موبائل اپلیکیشنز وغیرہ یہ تمام چیزیں نہیں تھی ہوتی. سو اس زمانے میں جو بندہ ڈیزائننگ کرتا تھا اس کو کسی قسم کے پیرامیٹر کو فالو نہیں کرنا پڑتا تھا. سمپل پیرامیٹر تھے یار, یہ میں نے وزٹنگ کارڈ پرنٹ ڈیزائن کرنا ہے, یہ میں نے بروشر ڈیزائن کرنا ہے, یہ میں نے بینر ڈیزائن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے وہ کرتا کیا تھا کہ وہ سمپل کوئی بھی ایک سائز جو اس کو مل جایا کرتا تھا وزٹنگ کارڈ کا, بروشر کا, بینر کا, اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیزائن تیار کر کے دے دیتا تھا, اس کی پرنٹنگ ہوتی تھی اور بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. آج کی دنیا میں جتنے بھی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ ویب سائٹ کی ڈیزائننگ ہے, چاہے وہ کسی قسم کی آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ڈیزائننگ ہے, ہر طرح کی مارکیٹنگ کے اندر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں, علیحدہ علیحدہ رولز ہیں, اور آپ کو ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو ہم ان ڈیٹیل ان تمام رولز کو ڈسکس کریں گے جو کہ معروف دنیا کے اندر جو ہے جن کی ضرورت ہے, اور وہ تمام جو ہے اس پہ ہم علیحدہ علیحدہ پیرامیٹرز پہ جا کے ڈیزائن کرنا سیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا مین سسٹم ہوگا اس کے اندر کمپلیٹ آپ کی جو ویب سائٹ کی ڈیزائننگ ہے اس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ ویب سائٹ کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں ایک لفظ ہے, آپ کو جو ہے وہ سننے کو اب شاید ملا ہو, اگر نہیں تو ابھی آپ جان جائیں گے, اسے کہتے ہیں جی ریسپانسو. ریسپانسو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا ویب سائٹ, اس طرح کا اشتہار, اس طرح کا ایڈ جس کو دیکھ کر کسٹمر آپ کو ریسپانس کرے, اسے کہتے ہیں ریسپانسو. ویب سائٹ کے لیے جب آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو تو ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کا جو ڈیزائن ہے ویب سائٹ کا وہ ہمیشہ ریسپانسو ہونا چاہیے. اور اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہوتا ہے کہ موبائل کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کسی اور طرح شو ہو رہی ہوتی ہے, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ کسی اور طرح شو ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کسی اور طرح شو ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی ویب سائٹ کو ریسپانسو بنانا, مطلب اگر کوئی بندہ موبائل پہ دیکھتا ہے تو اس کا لے آؤٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا, اگر کوئی بندہ کمپیوٹر پہ دیکھتا ہے یا کسی ٹیبلٹ پہ دیکھتا ہے تو وہ علیحدہ علیحدہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ رسپانس کرے آپ کو, اس کو اچھا فیل ہو, اس کو لگے کہ ہاں یار ٹھیک ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ واقعی اتنا اچھا ہے کہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بندہ اس کے اندر گم ہو جائے یا اس کے اوپر رسپانس کرے, اس کے اونر کو کانٹیکٹ کرے. تو یہ کمپلیٹ ویب سائٹ کی جو ڈیزائننگ ہے موبائل کے لحاظ سے, کمپیوٹر کے لحاظ سے, ٹیبلٹ کے لحاظ سے, اس میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کے کیا جو لوازمات ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اس میں وہ بھی سیکھیں گے. اس کے بعد یہ لیول 1 ہے, یہ سیمسٹر 1 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. سیمسٹر 1 کے اندر ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو سکھائی جائے گی, وہ بڑا ایک بیسک کنسیپٹ ہے, بڑی ایک بیسک نیڈ ہے. وہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کی جتنی بھی جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے, ایڈیٹنگ سے مراد یہ کہ آپ نے کسی چیز کو جو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو مکمل طور پہ تصویروں کو ایڈٹ کرنا پروفیشنل لیول پہ سکھایا جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اس کورس کو جوائن اس لیے کیا ہو کہ وہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں, اور فوٹوگرافر کے لیے بڑی بیسک نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس کے پاس جو ساری گرپ ہے جو سی سی کی اور سی ایس کی, کریٹو کلاؤڈ کی اور کریٹو اسٹوڈیو کی اس سے آتی ہو. کیونکہ اگر وہ کسی کی تصویر جو ہے اتارتا ہے اور اس کو وہ ڈیولپ کر کے اس کو دیتا ہے پرنٹ نکال کے, تو اس سے پہلے اس میں اس کو اچھی خاصی آلٹریشنز کرنی پڑتی ہیں.
تصویر میں بندہ ہے اس کا رنگ کالا ہے تو اسے گورا کرنا پڑتا ہے, اگر کوئی اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تصویر بعض اوقات اس کسی بندے کے پیرنٹس کی یا دادا نانا کی زمانے کی پرانی کو 25 سال پہلے کی آتی ہے, کٹی پھٹی پرانی ہوتی ہے, اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پروفیشنل ایڈیٹنگ کے بغیر, امیج ایڈیٹنگ کے بغیر نہیں آتی. تو وہ لوگ آپ میں سے جو کہ کل کو کوئی اسٹوڈیو شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ یا جو شادی کی مووی کی مکسنگ یا کوئی اس طرح کا ان کا بزنس کرنے کا پلان ہے, تو اس کے بارے میں بھی کمپلیٹلی جو ہے وہ یہاں سے سیکھ کے بیٹھ جائیں گے. تو یار یہ سارے آپ کی کورس جو پہلا سیمسٹر ہے ڈیزائننگ کے سیمسٹر کے بعد جو ہے ہمارا ویڈیو کا سیمسٹر ہوگا, اور ویڈیو کے بعد ہمارا پروڈکٹ شوٹ کا سیمسٹر. یہ 3 ہمارے بیسک جو ہے سیمسٹرز ہوں گے. ابھی مین جو سیمسٹر ہمارا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا کریٹو اسٹوڈیو اور کریٹو کلاؤڈ. ابھی آپ اپنی جو موبائل کی یا کمپیوٹر کی اسکرین ہے اس پہ جو آپ ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ کریٹو اسٹوڈیو کا ڈیش بورڈ ہے. ادارہ آپ کو تمام اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں یا رجسٹر ہوں گے یا جنہوں نے رجسٹریشن مکمل کروا لی ہے ان کو بروز ہفتہ, کیونکہ ہم جو ہے نا ہم نے بیسیکلی سافٹ ویئرس کو کچھ پرچیز کرنے ہیں ود کیز, تو اپنے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہفتے کو ہوں گے وہ ہفتے والے تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم سافٹ ویئر اکٹھے جو ہے وہ پرچیز کر کے یا اس کی کیز کا ارینج کر کے آپ کو ہم جو لوگ ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہوں گے ہفتے والے دن ان تمام لوگوں کو ہم یہ سافٹ ویئر جو ہے پرووائڈ کر دیں گے. کوشش کر رہے ہیں ویسے کہ جو ہے نا وہ کل ہی ہمارا کل جمعہ ہے تو شاید کل ہی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے, بلکہ موسٹ پروبیبلی کہ کل رات کا جو لیکچر کل والا ہمارا ہوگا اس کے بعد سافٹ ویئرس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اچھا, اب جو کریٹو اسٹوڈیو ہے اور جو کریٹو کلاؤڈ ہے, آپ کے پاس سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے وہ اس میں کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. آپ نے جب بھی کریٹو اسٹوڈیو کو یا کریٹو کلاؤڈ کو یوز کرنا ہے تو آپ نے کرنا سر کیا ہے کہ آپ نے اپنے کریٹو یہ ابھی اچھا ایک بات میک شیور کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کریٹو اسٹوڈیو اور کریٹو کلاؤڈ ہوتا کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کر دی ہے, میں کچھ ایک بار لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے. کریٹو اسٹوڈیو اور کریٹو کلاؤڈ یہ سر دو جو ہیں وہ انٹرنیشنل پیٹرنز ہیں, یا بلکہ پیٹرنز ہیں کہ ان کو آپ پروڈکٹس کہہ لیجیے. جی ایڈوب فوٹو شاپ کی 2 پروڈکٹس ہیں, اور انٹرنیشنلی انہی 2 پروڈکٹ کے اوپر جو ڈیزائننگ ہو رہی ہے, مطلب ایک ہوتی ہے اسکیچنگ یا ایک ہوتا ہے جی کوئی چیز جو ہے تصویر یا کوئی چیز بنانا, ایک ہوتا ہے ڈیزائننگ کرنا. تو ڈیزائننگ جو ہے اس کے اندر یہی 2 پلیٹ فارمز ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ موسٹ زیادہ جن کی ڈیمانڈ ہے, اور جو آپ کوئی بھی آرڈر آپ کو ملے گا فریلانسنگ کے ذریعے سے, یا پاکستان میں اگر آپ جاب کرتے ہو جاب میں, یا آپ پاکستان کے اندر ڈیزائننگ کے سروسز دیتے ہو ویسے ہی, تو جو آپ کو مین سافٹ ویئر جو آپ یوز کرو گے وہ یہی کرو گے. ریزن اس کی کیا ہے سر, وجہ اس کی سر نوٹ کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کو اس کی وجہ کا پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے مارکیٹ میں جو سافٹ ویئرس بڑے معروف تھے ان میں ایک جو تھا وہ کورل ڈرا تھا. آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کورل ڈرا کو جانتے ہوں گے. اب یہ کورل ڈرا وہ سافٹ ویئر ہے جو 2003 میں نے بھی کیا تھا. یہ بہت مطلب آج سے 20-18 سال پہلے کی بات ہے. تو کورل ڈرا جو سافٹ ویئر تھا یہ اگر کوئی شخص پرنٹر ہے, مطلب پرنٹنگ کی ڈیزائننگ اس نے کرنی ہے, تو پرنٹنگ میں کورل ڈرا ہے اس کی کیا ہی بات ہے, کیونکہ پرنٹنگ کے اندر یہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ کورل ڈرا کے اندر اگر آپ نے ڈیزائننگ کرنا سیکھی ہے اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے, فری لانسنگ کے ذریعے آپ کو کلائنٹ ملے گا, لوگو ڈیزائن کرو. اچھا, ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چلیں میں آپ سے بعد میں اس کے بعد ڈسکس کرتا ہوں. جو آپ کا کورل ڈرا ہے سر اس میں لوپ ہول یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے پاس کورل ڈرا 7 ہے, لیٹ سے میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کورل ڈرا 7 ہے اور آپ کے کلائنٹ کے پاس جو ہے وہ کورل ڈرا 8 ہے, تو کورل ڈرا 7 اور کورل ڈرا 8 ہے. اب ڈفرینس آ گیا, یا آپ کے کلائنٹ کے پاس کورل ڈرا 7 ہے, آپ کے پاس کورل ڈرا 8 ہے. تو آپ کے پاس اگر نیکسٹ ورژن ہوگا اور آپ اس میں کچھ ڈیزائن کرتے ہو اور اس ڈیزائننگ کی کاپی آپ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہو کہ یہ چیک کر لو ٹھیک تمہارا میں نے کام کر دیا ہے, اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لو یا مجھے آپ پیمنٹ کرو گے تو اس کو چیک کر لو. تو آپ کا ورژن کورل ڈرا میں یہ لوپ ہول تھا کہ آپ کا ورژن اگر 8 ہے اور کلائنٹ کا 7 ہے تو اس کے اندر آپ کا کلائنٹ کا جو لیپ ٹاپ ہوگا یا کمپیوٹر ہوگا جو بھی ہوگا اس میں وہ ایڈ کھلے گا نہیں, وہ ڈیزائن کھلے گا نہیں, کیونکہ اس کا ورژن پرانا ہوگا, آپ کا نیا ہوگا, اس میں کھلے گا نہیں.
کریٹو کلاؤڈ کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, کریٹو اسٹوڈیو کے اندر بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں آپ کے پاس جو کلائنٹ ہے اس کے پاس ورژن 10 ہے, آپ کے پاس ورژن 7 ہے, یا آپ کے کلائنٹ کے پاس ورژن 7 ہے, آپ کے پاس 10 ہے, اور جس میں مرضی آپ ایڈ ڈیزائن کر لو. جب آپ اسے انٹرچینج کرو گے, اسے بھیجو گے, تو آپ کے کلائنٹ کے سسٹم میں بھی وہ بآسانی کھل جائے گا. یہ ایک بیسک ترین ریزن تھی جس کی وجہ سے کورل ڈرا کو مار پڑی, اور جو کریٹو اسٹوڈیو ہے اور کریٹو کلاؤڈ ہے اس نے مارکیٹ میں اپنی اسپیس بنائی ہے. سیکنڈ ریزن اس کی یہ ہے کہ جو کورل ڈرا ہے یہ بیسیکلی ایک اس طرح کا سافٹ ویئر ہے جو کہ ویکٹر بیس سافٹ ویئر ہے. ویکٹر کیا ہوتا ہے, اور دوسری ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے راسٹر. راسٹر کیا ہوتا ہے؟ ہم ویکٹر اور راسٹر کو ڈسکس کریں گے اگر ٹائم مل گیا تو. ابھی میرا پلان یہ ہے کہ ہم کچھ کام ابھی کر لیں, اور یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں. کورل ڈرا جو تھا وہ ایک ویکٹر بیس سافٹ ویئر تھا, اور اس کے اندر مزید اگر آپ چلیں, میں اس کا بھی فی الحال آسانی آپ کو کرتا ہوں, یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, آسانی والی بات کر لیں کہ کورل ڈرا جو تھا وہ ایک پرنٹنگ بیسڈ سافٹ ویئر تھا. یہ ذرا آسان آپ کے لیے سمجھنا ہو جائے گا. اگر کوئی ڈیزائننگ آپ نے پرنٹنگ کے لیے کرنی ہوتی تھی, وزٹنگ کارڈ کی, بروشر کی, بینر کی, ETC, تو پوسٹر ہو گئے, کچھ بھی ہو گیا, اس کے لیے کورل ڈرا ٹھیک تھا. لیکن اگر آپ نے آج کی دنیا میں کسی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا تھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے ڈیزائننگ کرنا تھی, آپ نے فیس بک, یوٹیوب وغیرہ کے ایڈ ڈیزائن کرنا تھے, یا آپ نے کسی قسم کی موبائل اپلیکیشن کی ڈیزائننگ کرنا تھی, تو اس کے لیے جو کورل ڈرا تھا اس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے, کیونکہ وہ ایک جو ہے پرنٹنگ بیس سافٹ ویئر تھا. کریٹو کلاؤڈ اور کریٹو اسٹوڈیو جو ہے یہ 2-in-1 سافٹ ویئرز ہیں. آپ پرنٹنگ اور پرنٹنگ کے علاوہ آپ کی ڈیجیٹل ڈیزائننگ, آپ کی ڈیجیٹل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کی ایسی ڈیزائننگ جو کہ ٹچیبل نہ ہو, آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ کی موبائل, تو یہ ٹچیبل نہیں ہے نا جی. تو وہ ڈیزائننگ جو آپ کی ٹچیبل نہیں ہے اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیزائننگ. تو آپ کا جو کریٹو کلاؤڈ ہے اور کریٹو اسٹوڈیو جو کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اس کے اندر پرنٹنگ اور ڈیجیٹل دونوں کی جو ڈیزائننگز ہیں اس کے برابر کے مواقع اویلیبل ہیں, اور اس میں دونوں آپشنز اویلیبل ہیں کہ آپ دونوں کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہو. یہ جو ہے اس نے کورل ڈرا کو مات دی اور مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت آپ کو کورل ڈرا جو ہے وہ بیسک پرانے جو بندے ہیں یا وہ لوگ جو خالی پرنٹنگ کی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جو آج کل کی لیٹسٹ جو ڈیزائننگ ہے اس کے اندر اس کی جگہ مارکیٹ میں اویلیبل مزید نہیں ہے. تو سر یہ بیسک ریزنس تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو آپ کے جو کورس ہے اس کا حصہ بنایا ہے, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کا سارا جو کورس ہے وہ CC اور کریٹو اسٹوڈیو کے اوپر بیس کرے گا. اچھا, اس کے بعد یہ جو آپ کا بیسک آپ سارا سکرین دیکھ رہے ہو آپ کی سکرین کے اوپر, اسے کہتے ہیں ڈیش بورڈ. آپ نے جو چیزیں میک شور کرنی ہیں وہ یہ کرنی ہے, ایک تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہے کیا, اور دوسرا پھر اس کے بعد میک شور کر لیجئے گا. آپ اپنے کریٹو اسٹوڈیو یا کریٹو کلاؤڈ کے ڈیش بورڈ پہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ یہ ڈبل ایرو کا ایک نشان دیکھیں گے. اسے اگر آپ کلک کریں گے, یہ ابھی آپ کو سافٹ ویئر پرووائڈ کر دیں گے تو آپ کو یہ بات ساری مل جائیں گی. اگر اسے آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کی ڈفرینٹ آپشنس کھل کے سامنے آپ کے آئیں گی. فار ایگزامپل اسینشیلس, نیو ان CS, 3D, موشن, پینٹنگ, فوٹوگرافی, ٹائپوگرافی, ریسیٹس اسینشیلس, نیو ورک اسپیس, ڈیلیٹ ورک اسپیس. یہ ڈفرینٹ قسم کی جو بٹنز ہیں یہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اب آپ نے جب اپنا کریٹو اسٹوڈیو آن کرنا ہے کام کرنے کے لیے, تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہاں پہ اسینشیلز یا فوٹوگرافی کو سلیکٹ کر لینا ہے. موسٹ پروبیبلی جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے, موسٹ کامنلی وہ یہ ہے کہ آپ اسینشیلز کو سلیکٹ کریں. اسینشیلز کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور فوٹوگرافی کو سلیکٹ کرتے ہیں یا کسی موشن کو یا کسی اور کو کرتے ہیں, اس سے ہوتا کیا ہے یہ آپ جان جائیے کہ اس میں فرق کیا ہے. پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیوں اسینشیلز کو سلیکٹ کرنا ہے. سر بیسیکلی آپ اگر اسینشیلز کو سلیکٹ کریں گے, اب آپ بات پہ غور کیجیے گا, ابھی یہاں پہ اوپر اسینشیل سلیکٹ ہوا ہے. اگر میں اس کو نیو ان CS کروں گا تو دیکھیے گا یہ اس کا جو آپ کا لے آؤٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ کسی اور طرح سے شو ہوگا. اگر میں اس کے اندر آتا ہوں اور اب میں آ کے اسے موشن پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ اور طرح کا ڈیش بورڈ شو ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر میں اس کو مزید لے کے آتا ہوں ٹائپوگرافی پہ تو اس کا اور طرح کا جو ایک ڈیش بورڈ ہے وہ میرے سامنے شو ہو جائے گا.
اس کے بعد اگر میں اس کے اندر لیٹ سے مطلب یہ ڈفرینٹ آپ کر کے دیکھیے گا خود سے انہیں, آپ جب علیحدہ علیحدہ کسی کو چوز کریں گے تو ڈفرینٹ ڈیش بورڈز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو شو ہو جائیں گے. اب بیسیکلی آپ ان میں سے کسی بھی ایک ڈیش بورڈ کو چوز کر لیں, چاہے وہ فوٹوگرافی ہے, چاہے وہ ٹائپوگرافی ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ موشن ہے, نیو ان سی ایس ہے, اسینشیلز ہے, جس کو مرضی آپ چوز کر لیں. ان تمام کو چوز کرنے کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ کا جو کام ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ آپ نے کوئی لیٹ سے کہ آپ نے کریٹو ڈیزائننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کی کوئی کریٹو ڈیزائننگ آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی سیم ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر لو, اسینشیل چوز کر لو, فوٹوگرافی چوز کر لو, کوئی بھی آپ چوز کر لو تو یہ تب بھی بن جائے گا. اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے, ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہے, تو بھی ان میں سے کوئی بھی چوز کر لو, ڈیزائن بننے میں مسئلہ فرق کوئی نہیں آئے گا, سیم تمام کام جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہو جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ جب آپ نے اسینشیلس پہ کلک کیا تو یہ اس کا ایک مینیو ہے کہ جناب اس وقت آپ کے ڈیش بورڈ پہ کچھ خاص چیزیں شو ہوں گی اور کچھ خاص چیزیں ہائڈ ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر میں ٹائپوگرافی پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی یہ والا ڈیش بورڈ میرے سامنے آئے گا. تو اس میں اس وقت وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ آپ نے یو وانٹ ٹو ٹائپ سم تھنگ. ٹائپوگرافی سے آپ انڈرسٹینڈ کیجیے گا, ٹائپ آپ ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں, تو ٹائپنگ کے لحاظ سے جو چیزیں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اس نے وہ ساری کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائپنگ کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ یہاں بنا نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے. آپ کچھ بھی جو بنا رہے ہو, آپ کسی بھی جو ہے وہ کیٹیگری میں فال کیا, آپ نے اسینشیلز میں, سی ایس میں, ٹائپوگرافی میں, فوٹوگرافی میں, آپ تمام کے اندر کام کر سکتے ہیں. تو کسی ایک کو چوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لحاظ سے جو زیادہ بہتر چیزیں استعمال ہونا ہوتی ہے, جن کا استعمال زیادہ ہونا ہوتا ہے اس خاص قسم کے ڈیزائننگ میں, وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم اسینشیلس کے اوپر کلک اس لیے کرتے ہیں یا فوٹوگرافی پہ اس لیے کلک کرتے ہیں کہ جتنے بھی بیسک لوازمات, اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے لازمی, انگلش کا جو ورڈ اسینشیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی. تو اسینشیل پہ کلک کرنے سے جتنے بھی لازمی سے لوازمات سارے کے سارے ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ نے اپنے اس سافٹ ویئر میں جب آپ نے اس کو کام اس پہ کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اسینشیلس پہ رکھنے کے بعد کام کرنا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات, آپ کا جو سافٹ ویئر ہے سی ایس اور سی سی, اس کے کام کرنے کا جو سٹائل ہے, مطلب جس کے اندر جس طرح یہ کام کرتا ہے, اس میں ایک جو ٹیکنیک یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ عام فوٹو پینٹ کی طرح. فوٹو جو پینٹ آپ کو پتہ ہے ونڈو کے اندر پڑا ہوتا ہے ڈیزائننگ سافٹ ویئر, یہ اس کی طرح نہیں ہوتا, وہ بالکل بیسک لیول کا ہوتا ہے اور یہ اتنا ایڈوانس لیول کا ہے کہ اس کے اندر آپ کے ذہن میں جو بھی ڈیزائن آئے گا آپ یہاں وہ بنا سکتے ہو. اچھا, اب اس میں اس والے پیٹرن کے اندر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, فرض کریں, بلکہ تھوڑی سی آپ اس بات کو سمجھیے گا, فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک شیشہ پڑا ہوا ہے, شیشہ مرر جو ہم شیشہ ہوتا ہے, آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک مرر پڑا ہوا ہے, پلین مرر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اس مرر کو, اس شیشے کو اوپر تلے رکھ دیں گے, ایک مطلب ٹرانسپیرنٹ مرر ہے, اور آپ اس ٹرانسپیرنٹ مرر کو اگر آپ اوپر نیچے رکھتے ہو تو سر کیا ہوگا, آپ نے جب اس مرر کے سب سے اوپر جو مرر رکھا ہوگا, پھر اس کے نیچے جو مرر رکھا ہوگا, پھر اس کے نیچے جو مرر رکھا ہوگا, فرض کریں کہ 1 2 3 تیسرے نمبر پہ ایک مرر رکھا ہوا ہے اور اس تیسرے نمبر پہ رکھے ہوئے مرر کے اوپر ایک لال رنگ کا نشان لگا ہوا ہے. تو سر لال رنگ کا نشان جس تیسرے مرر پہ لگا ہوگا وہ سب سے اوپر جو پہلا مرر پڑا ہوگا اس مرر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. ایسے ہی نا سر, اس بات کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسے کہتے ہیں لیئر سسٹم, لیئرز, تہیں. تو آپ کا سی سی اور سی ایس جو ہے یہ ایک لیئر بیس سسٹم ہے. ہم جتنے بھی ڈیزائنس کریں گے وہ لیئرز کے اندر کریں گے. آپ جب لیئرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے, سوری یار, اس میں ہوتا کیا کہ آپ کی تمام جو ڈیزائن ہے وہ علیحدہ علیحدہ 5 4 7 10 12 20 لیئرز کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹ شیشے ہیں, مرر ہیں, اور اس کے اوپر آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو, اور علیحدہ علیحدہ ڈیزائن کرنے کے بعد وہ اوپر تلے آپ رکھ دیتے ہو. اسے کہتے ہیں لیئر سسٹم.
اب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا آن دی ہول ڈیزائن کیا بنا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا آن دی ہول ڈیزائن جو ہے وہ کیا بنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایگزامپل کلیئر آپ سے کرنا چاہوں تو اس میں یہ والی ایگزامپل سے آپ کلیئر کر لیں گے. اب اس میں اس والے ڈیزائن کے اندر یہ جو آپ کی بیک سائڈ پہ یہ جو تمام جو ہے وہ جو لوگوز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اور اس کے اور واٹس ایپ کے اور انسٹاگرام کے اور اسکائپ وغیرہ کے جیسے اور پنٹریسٹ کے, یہ جو تمام کے تمام لوگوز پڑے ہوئے ہیں یہ ایک علیحدہ جگہ پہ رکھے گئے ہیں. بیک گراؤنڈ پہ جو ورڈ کا میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورڈ کا میپ ایک علیحدہ شیشے کے اوپر لیئر کے اوپر رکھا گیا. اس کے بعد یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ جیت کر جینا سیکھو, جو کہ ہمارے ادارے کا لوگو ہے, سلوگن ہے, تو یہ جیت کر جینا سیکھو اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ بھی ایک علیحدہ شیشے کے اوپر یا لیئر کے اوپر لکھا گیا. یہ 3 الگ الگ چیزوں پہ ڈیزائن کیا گیا انہیں. اس کے بعد یہ لڑکا کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی ٹیبل, یہ لڑکا اور یہ جو اس کا کمپیوٹر ہے یہ بھی علیحدہ سے اس کو لیا گیا اور بعد میں اس کی پراپر کٹنگ کر کے اس کو یہاں بٹھا دیا گیا, تو یہ علیحدہ ہے. اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے منٹور کی, یہ جو تصویر ہے اس کو بھی سیپریٹلی لیا گیا ہے, مطلب کیمرے سے تصویر اتری, اس کے بعد اس کی بیک گراؤنڈ ریموو کر دی گئی پروفیشنلی اسی کو یوز کرتے ہوئے, اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی تھا, دیوار تھی, پہاڑ تھا, جو بھی تھا اس کو ریموو کر کے پلین تصویر جو بلینک ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر لیا, اور سیپریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اب لے آئے. تو اس وقت یہ تصویر اور یہ لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے 2, یہ تمام لوگوز 3, اس کے بعد یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ 4, اور یہ 5واں جو بیک پہ آپ کو یہ دنیا کا میپ نظر آ رہا ہے. تو یہ 5 علیحدہ علیحدہ لیئرز کے اوپر یا علیحدہ علیحدہ شیشہ مرر لیئر کے اوپر اس کا کام کیا گیا, اور ان 5 کو بعد میں جب اوپر تلے رکھا گیا تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ یہ سب ایک ہی ہیں, ہمیں یہ فیل ہوا کہ یہ سب ایک ہی ہیں. اسی سر کہتے ہیں لیئر سسٹم. تو اس لیئر سسٹم کے اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا سافٹ ویئر آپ کا بیس کرتا ہے, اور اس کے اوپر بیس کرنے کے بعد یہ اس میں پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنے بھی آپ الگ الگ ڈیزائنز جو ہیں وہ بناتے ہو, اور جب ان سب کو اکٹھا کرتے ہو تو فیلنگ آتی ہے کہ یہ ایک ہی تھا. تو اس طریقے سے ایک کریٹیو قسم کا جو ڈیزائن ہے وہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. مزید سر اس میں جو ہے بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ سارے کا سارا سسٹم ہے اس کے اندر 2 بنیادی جو چیزیں ہیں ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھیں گے. ایک کا نام CMYK ہے, یہ آپ پلیز نوٹ کر لیجیے گا بے شک. ایک کا نام CMYK ہے اور ایک کا نام RGB ہے. CMYK اور RGB ہم ان دونوں کو تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں گے اور سیکھیں گے, پروفیشنلی سیکھیں گے. CMYK کا مطلب ہوتا ہے سیان, میجنڈا, یلو اور بلیک. یہ بیسیکلی کلرز ہیں, 4 کلرز ہیں جو کہ پرنٹنگ کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے آپ جتنی بھی پرنٹنگ کی ڈیزائننگ کریں گے وہ آپ CMYK بیس کریں گے, مطلب سیان, میجنڈا, یلو اور بلیک. یہ 4 وہ کلر ہیں جو کہ لوکل اور انٹرنیشنل لیول پہ پرنٹنگ کی ڈیزائننگ میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو مکمل طور پہ آپ سیکھیں گے, اور وہ جتنی بھی ڈیزائننگ آپ نے ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہے, سیکھنی ہے, یا آپ نے ڈیجیٹل ڈیزائننگ سیکھنی ہے, وہ ساری کی ساری آپ کریں گے RGB کے اندر. RGB اسٹینڈس فار ریڈ, گرین اینڈ بلیو. تو ریڈ, گرین اور بلیو یہ 3 وہ کلر ہیں جس کے اندر آپ کی ساری ویب سائٹس اور ساری کی ساری آپ کی جتنی بھی آپ کی نان ٹچیبل جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ڈیجیٹل جتنی بھی آپ کی ڈیزائننگ ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر بیس کرے گی. یہ سر آپ کا جو یہ سیمسٹر 1 ہے اس کی انتہائی جو ہے وہ بیسک ترین لوازمات جو ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا لازم تھا وہ آپ سے ڈسکس کر لی گئی ہیں. کل والی جو ہماری کلاس ہوگی ہم اپنی کل والی کلاس میں باقاعدہ جو ہے وہ اپنی جو ڈیزائننگ ہے اس میں جو ہمارا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے پراپر ایک سر اس کے اندر جتنے بھی آپ یہ اپر لیول جو ہے یہ اس کا مینیو کہلاتا ہے. لیفٹ جو ہے یہ سارے کا سارا یہ اس کا ٹولز ہیں جس سے بے شمار قسم کی تخلیق آپ کر سکتے ہیں, اور یہ جو سینٹرل پورشن ہے اسے ایفیکٹس کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایفیکٹس, سارے کے سارا مینیو اور جو اس کے ٹولز ہیں 1 بائی 1 کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے, اور اس کی اسائنمنٹس بھی ہم مکمل کریں گے. اچھا جی, یہ ہمارا جو ہے آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ اپنے اس ڈیش بورڈ کو جاننے کے حوالے سے اور جو ہمارا سیمسٹر ہے اس کے پارٹس کے حوالے سے بہت ضروری تھی, جس کو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. ابھی میں آپ کی جو سوال جواب کا سیشن ہے ہر کلاس کے بعد ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوا کرے گا, اور سوال جواب کے سیشن میں جتنے بھی آپ کا لیکچر ڈیلی ہوا کرے گا اس ڈیلی کے لیکچر میں جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اس میں آپ کے جو ایشوز ہوں گے
ان کو ہم ڈیلی ڈسکس کریں گے. تو لاسٹ والا جو پورشن ہے سوال جو آپ کا آج کی کلاس کا ہمارا شروع ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ان میوٹ کرنے کی آپشن دے رہا ہوں. ابھی آپ کے موبائل میں جو آپ کے پاس مائک کی آپشن آ رہی ہے اسے ان میوٹ کلک کر دیں گے تو آپ کا مائک آن ہو جائے گا. اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا اور کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی عباس رمضان صاحب سوال کیجیے گا. عباس صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اوپر فوٹوگرافی یا ٹائپوگرافی ہے, اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو اگر ہمیں ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ان ورک اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال کیا آپ نے. عباس صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسینشلس پہ کھڑے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائپوگرافی نہیں کر سکتے آپ. میں آپ کو اسینشیل کے اوپر رہنا ریکمینڈ کروں گا, اور اسینشیل کے اوپر رہتے ہوئے کوئی ایک بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی جو آپ نہ کر سکو. کچھ بھی آپ ویب سائٹ, آپ مجھے اس کورس کے اینڈ میں جب آپ کا گرافک ختم ہوگا نا تو میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی مشکل سا مشکل ڈیزائن آپ گوگل پہ جاؤ اور جا کے وہاں پہ سرچ کرو, کوئی ڈیزائن جو آپ کو لگے بڑا ہی مشکل ہے وہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اینڈ میں, ابھی نہیں, ابھی تو آپ شروع میں کھڑے ہو تو آپ کو ہر ڈیزائن بنانا آتا ہوگا. تو اسینشیل کے اوپر رہتے ہوئے اگر میں نے ٹائپوگرافی پہ جانا ہے تو اس کی آپشن میرے پاس ہے. یہ دیکھیں, یہ اے لکھا ہوا ہے, یہ اے, یہ کھل گیا ٹائپوگرافی. تو ٹائپوگرافی کو اسینشیل کے اندر ہی کھولنا سکھانا ہے میں نے آپ کو. سو ہم اگر الگ الگ پہ کام کریں گے تو اس میں آپ کو سیکھنے میں مسئلہ ہوگا. رہنا اپنے اسینشلس پہ ہے, اور اس میں رہتے ہوئے یہ تمام کے تمام جو پورشنز ہیں اس کو کھولنا میں آپ کو سکھا دوں گا. اسے کھولا, اس پہ کام کیا, اسے بند کر دیا, لیکن مین ہم کام کریں گے اسینشیل میں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ جی سر, اور کوئی سوال کس نے کرنا ہے آج کی کلاس کے؟ آج بیسیکلی ہمارا ڈیش بورڈ کی انٹروڈکشن ہے, بیسک ساری. تو ابھی اس لیول پہ سوال تو آپ کے کم ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی آفٹر 3 اور 4. جی آصف, آصف بیٹے سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. یہ جو یہ ابھی جہاں پہ یہ والی بات مینیو بار کے جو نیچے افیکٹس دیکھ رہے ہیں ہم, کیا یہ وہی ہے جو سائڈ میں جو ہمیں اسینشیل کے نیچے جو بار نظر آ رہی ہیں, یہ ٹھیک ہے, وہ یہ وہی چیز ہیں یا یہ علیحدہ میرے بیٹے اسینشیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ضروری چیزیں جو کہ ڈیزائننگ کرتے ہوئے آپ کو چاہیے ہوں گی. اب یہ جو ہے نا, یہ اسے کہتے ہیں افیکٹ, اور اسے افیکٹ بھی بولتے ہیں, اسے فلٹر بولتے ہیں. فلٹر اور افیکٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہے. یہ جو اوپر آپ کو شو ہو رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے ایک ٹول کے ہیں. اس میں سے ہر ایک, جیسے اب یہ ٹول ہے, اس کا یہ فلٹر ہے. اگر میں یہاں پہ آ کے یہ ٹول پہ آؤں گا تو یہ فلٹر چینج ہو جائیں گے, ہو گیا نا چینج. تو یہ فلٹر جو ہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اس کے سی سی کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن کے اندر آ جائے وہ آپ بنا سکتے ہو. تخلیق کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر ٹول کے اندر اپنے اپنے فلٹرز ہیں. اب جیسے میں یہاں پہ تھا, فرسٹ ٹول پہ تھا, تو یہ فلٹرز تھے. جب میں سیکنڈ کے اوپر آیا تو یہ فلٹر ہو گئے. جب میں تھرڈ کے اوپر آیا تو یہ فلٹر ہو گئے. تو میں کرتے 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 نیچے یہاں پہ آ کے دیکھے تو یہ فلٹر یہ ہو گئے. تو یہ ایک ایک ٹول کے ساتھ کئی کئی فلٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ملٹیپل رینج آف ویرائٹی ملتی ہے ڈیزائن کرنے کی. سر یہ اسینشیل کا اس سے لنک نہیں ہے, یہ فلٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ جی سر, اور کس نے کوئی سوال کرنا ہو؟ جی, اور کوئی سوال کسی کا؟ سر اور کوئی سوال؟ میں آپ کو 5 منٹ کے بعد. اور کوئی سوال کس نے کرنا ہے سر, پلیز اینی کویسچن؟ نہیں ہے جی کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی, آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں نے اپنی جو انرولمنٹ کا پروسیس مکمل کر لیا ہے ان کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ کل آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گے. اور کیونکہ وہ بیسیکلی کچھ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں سافٹ ویئرس, کچھ ہم نے پرچیز کرنے ہیں, تو وہ کل تک ہماری پرچیز وغیرہ کا کام, یا جو بھی ہم نے کچھ کی ورڈس ان کے ایکٹیو کرنے ہیں جو ہمارے پاس ویسے پڑے ہوئے ہیں ان میں بیسک, کیونکہ ہم جی آصف, ہم آصف بیٹے سوال کریں. آصف جی.
سر میں نے عرض کرنی تھی کیا یہ جو سافٹ ویئر آپ ہمیں دیں گے کیا میں ایک سے دوسرے اپنے لیپ ٹاپ میں بھی اسے یوز کر سکوں گا یا نہیں؟ جیسے سپوز میں ابھی ٹھیک ہے اپنی ورکنگ میں ہوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ میرا جو میرے ہاں پاس ہاں لیپ ٹھیک ٹاپ ہے ہے میں اسے یوز کر سکوں پھر جی کیونکہ گھر میں آصف جانا میں ٹھیک تو ہے اس کو سیکنڈ میں یوز کر سکوں گا؟ آصف ایک بندے کو ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ میکسیمم 3 جگہ پہ یوز کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن کیونکہ ہم نے جو اس کی کیس لگانی ہوتی ہے نا، اگر تو آپ نے اس کو بانٹا اور آگے دیا تو یہ سافٹ ویئر جو ہے نا ہم نے اس پہ ایک لمٹ لگائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو بیک اپ ہے مطلب جو ویب سائٹ ہے فوٹو شاپ کی اس سے باقاعدہ اس کی جو کی ہے اس کو لگا کے آپ کو دینا ہے یا کی کے ساتھ دینا ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ لوگوں کو بانٹو گے، ہم نے جو ہے نا وہ ایک سافٹ ویئر جو ہے اس کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے یعنی اتنے بندوں کے لیے ہے، تو وہ اس زیادہ بندوں کو مت بانٹیں. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ یوز کر لیں، وہاں سے آف کر دیجیے گا. کہیں اور گئے ہیں تو وہاں کھول لیں، تو ایک ٹائم پہ آپ ایک یوز کر لیں، میکسیمم 2 یوز کر لیں آپ. لیکن اگر آپ نے کسی تھرڈ جگہ پہ جانا ہے تو پھر وہ تھرڈ جگہ پہ پہلے والے 2 آف کر دیں. مطلب ایک ہی ٹائم پہ آپ ایک سافٹ ویئر کو 3 جگہ استعمال نہ کریں، یا دوستوں کو مت دیں کیونکہ یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے ہمارا. تو آپ اگر اسے بانٹیں گے تو پھر اس کی یہ بند ہو سکتا ہوتا ہے. تو آپ اسے اپنے گھر یوز کر لیں، آفس جا کے بھی یوز کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 جگہ پہ ایٹ اے ٹائم یوز کر سکتے ہو، اور اگر 3 جگہ پہ یوز کرنا ہے تو اس میں سے پہلے والے میں سے کسی ایک سسٹم کو بند کر دو، بس یہ احتیاط کر لو. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال سر کسی کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو سافٹ ویئر جو ہیں جن لوگوں نے رجسٹر کروا دی ہے، کل آپ کے سافٹ ویئر آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گے، اور جو آپ کی جو یہ نیڈ ہے وہ ہم کل پوری کر دیں گے. ٹھیک ہے سر، کل ملتے ہیں جی کلاس میں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.